بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شرف قمر ہے اور شرف قمر کے حوالے سے میں نے آج کی ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے، اور اس ویڈیو کا مقصد ہے شرف قمر کے اعمال، وظائف اور چند ایک مخصوص چیزیں کہ آپ کون کون سے عمل کر سکتے ہیں، کیا کیا آپ پڑھائی کر سکتے ہیں آپ کے مقاصد کے حساب سے، آپ کی خواہش کے اعتبار سے، اور اس کے ساتھ ایک نقش بھی ہے جو آپ اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق تیار کر سکتے ہیں۔ ویسے تو ایک نقش محبت بھی ہے جو تیار کیا جاتا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی آپ کو ڈسکس کر دوں۔ تو بہرحال جی، یہ جو شرف قمر ہے یہ ہر مہینے آتا ہے۔ ہر ماہ میں چونکہ چاند کی تقریباً 28 منازل ہوتی ہیں، تو ہر روز یہ اپنی ایک نئی منزل پہ ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، کہ ہم نے چاند کی جو ہے وہ منازل مقرر فرمائی ہیں جن کے مطابق وہ چلتا ہے۔ تو یہ جب منزل آتی ہے تو اس کو شرف لگتا ہے، تو اس لیے پھر اس میں اچھے ترقی، فتح یابی، کامیابی، کامرانی کے اعمال، وظائف کیے جاتے ہیں، اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر پہلے ہی میری چند ایک ویڈیوز موجود ہیں شرف قمر کے اوپر، آپ اس کو سن سکتے ہیں کہ شرف قمر کا فائدہ کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا کیا ہے۔ آج کی ویڈیو صرف ہے اس میں اعمال کرنے کی، وظائف کرنے کی، کہ ہم کون کون سے اعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ مجھے ترقی ملے تو وہ لا الہ الا اللہ رفیع جلالہ لیں، اور اس کے جو عدد ہیں وہ 594، یعنی اگر آپ اس کو پڑھنا ہے تو آپ اس کو 594 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس میں اللہ رفیع، اس کا آپ نے ورد کرنا ہے، آپ اس کو لے لیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے حصول دولت اور غنی ہونے کے لیے عمل کرنا ہے تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اس کو آپ پڑھیں، اس کا عمل کریں، اس کا تعویذ بنائیں، اور اس کے ساتھ اس میں اللہ غنی، اس کا ورد کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی خواہش ہے، یعنی کوئی آپ کا کام رکا ہوا ہے یا آپ کسی کام میں کامیابی اور فتح یابی چاہتے ہیں، تو پھر آپ نعم المولا و نعم النصیر کو پڑھیں، اور اس کی جو تعداد ہے وہ 824 ہے، اور اس میں اللہ نصیر، اس کا ورد کریں، تو انشاءاللہ اس کام کے لیے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو اب اگر آپ اس کا تعویذ بنانا چاہتے ہیں ان میں سے کسی بھی کام کے لیے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جو آیت لی ہے، چاہے آپ نے پہلے لی ہے، یعنی آپ نے لا الہ الا اللہ والا لی ہے، یا آپ نے یغنیہم اللہ لی ہے، یا آپ نے نعم المولا و نعم النصیر لی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے اعداد اپنے نام، ماں والدہ کے اعداد جمع کریں، یعنی جو آیت آپ نے سلیکٹ کی ہے، جس مقصد کے لیے آپ تعویذ لکھنا چاہتے ہیں، چاہے آپ ترقی کے لیے لکھنا چاہتے ہیں، یا آپ دولت کے لیے لکھنا چاہتے ہیں، یا آپ فتح یابی کے لیے لکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے اعداد لیں گے، اس کے ساتھ اپنے نام اور اپنی ماں کے نام کے اعداد لیں گے، اور ان کو آپ جمع کریں گے، اور جمع کرنے کے بعد آپ ان اعداد کا نقش بنائیں گے، اور وہ آتشی چال کا ہوگا، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ کل اعداد سے آپ نے 120 عدد نفی کرنے ہیں، جو باقی رقم بچے گی آپ اس کو 4 پہ تقسیم کریں گے، اور جو حاصل قسمت ہوگا اس کو خانہ اول میں رکھ کر ہر خانہ میں 4 کے اضافے سے خانوں کو پر کریں گے، اور اگر برابر پہ تقسیم ہوتا ہے تو پھر تو آپ اس کو ویسے ہی مکمل کر دیں گے، اور اگر یعنی کہ 1 بچ جاتا ہے تو خانہ نمبر 13 میں 1 کا اضافہ کریں گے، اگر 2 بچ جاتے ہیں تو خانہ نمبر 9 میں 1 عدد کا اضافہ کریں گے، 3 بچ جاتے ہیں تو پھر خانہ نمبر 5 میں 1 عدد کا اضافہ کریں گے، اور اس کے بعد آپ اس کی نقش کی میزان کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا نقش درست ہوا ہے کہ نہیں۔ اب اس کے بعد جب آپ نے نقش لکھ لینا ہے، تیار کر لینا ہے، تو اس کے نیچے پھر آپ نے یہ نقش مربع آپ نے تیار کرنا ہے، آپ نے جو مقصد ہو اس کی عظیمت آپ نے لکھ دینی ہے، اور اگر آپ نے ترقی کے لیے لکھا ہے تو اس کی عبارت ہے یا رافع ارفع فلاں بن فلاں عجیب یا جن سائل بک لا الہ الا اللہ رفیع جلالہ۔ اگر آپ نے رزق کے لیے لکھا ہے تو پھر آپ یا غنی اغنی فلاں بن فلاں عجیب یا بی مو کا غائل بک یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اور اگر آپ نے نصرت اور فتح یابی کے لکھا ہے تو یا نصیر انصر فلاں معاملہ میں فلاں بن فلاں کو عجیب یا کل مائل بحق نعم المولا و نعم النصیر، اس کو لکھیں گے، فلاں بن فلاں کی جگہ پہ سائل کا نام لکھیں گے، اور اب 2 جو مربع ہے آپ نے ان کے اوپر وہی آیت
جو اس کی تعداد جیسے آپ نقش پر کیا اس کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ تو 2 تعویذ آپ بنائیں گے، ایک ہی نشست میں آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد دونوں نقوش کو آپ نے سنبھال کر رکھ لینے۔ اگلے دن پھر نقوش سامنے رکھ کر پڑھیں، جب تعداد پوری ہو جائے تو ایک کو طے کر کے اپنے پاس رکھ لیں اور دوسرے کو اپنے مکان میں کسی اسی جگہ پہ لٹکا دیں۔ جو لٹکانا ہے اس کو آپ نے طے نہیں کرنا، کھلا رکھنا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اپنے مقصد میں کامیابی دیکھیں گے۔ نقش باندھنے کے بعد متعلقہ اسم الہی جو اس کے متعلق ہے، یا رفیع ہے یا نصیر ہے یا غنی ہے، اس کا کھلا ورد کریں، یعنی بلا تعداد اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ مجھے اپنی خاص دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔